late last night and early today, at my direction, گزشتہ رات دیر گئے اور آج الہ صبح میری ہدایت پر امریکہ کی مسلح افواج نے وینزویلا کے دارالحکومت میں ایک غیر معمولی فوجی کارروائی انجام دی۔ امریکی فوجی طاقت کی زبردست قوت، فضا، زمین اور سمندر کو استعمال کرتے ہوئے ایک شاندار حملہ کیا گیا۔ یہ ایسا حملہ تھا جیسا کہ لوگوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کارروائی کراکس کے کلب میں واقع ایک انتہائی مضبوط قلعہ بند فوجی مرکز کے خلاف کی گئی، جس کا مقصد قانون شکن عامر نکولس مادورو کو انصاف کے کٹہرے میں لانا تھا۔ یہ امریکی تاریخ میں فوجی طاقت اور صلاحیت کے سب سے حیران کن، مؤثر اور طاقتور مظاہروں میں سے ایک تھا۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ اور شاندار کارروائیاں کی ہیں، جیسے سلیمانی پر حملہ، البغدادی پر حملہ اور حال ہی میں ایران کی جوہری تنصیبات کی مکمل تباہی جو مڈ نائٹ ہیمر کے نام سے جانے جانے والے آپریشن میں انجام دی گئی۔ یہ تمام کارروائیاں مکمل طور پر درست انداز میں اور کامیابی سے انجام دی گئیں۔ دنیا کی کوئی بھی قوم وہ حاصل نہیں کر سکتی جو امریکہ نے کل حاصل کیا، یا سچ کہیے تو بہت ہی قلیل مدت میں حاصل کیا ہے۔ وینزویلا کی تمام فوجی صلاحیتیں مکمل طور پر ناکارہ بنا دی گئیں، جبکہ ہماری فوج کے مرد و خواتین نے امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر مادورو کو رات کی تاریکی میں کامیابی سے گرفتار کر لیا۔ وہاں اندھیرا تھا، کراکس کی روشنی بڑی حد تک بند کر دی گئی تھی، ایک مخصوص مہارت کی بدولت جو ہمارے پاس ہے۔ اندھیرا تھا اور یہ مہلک تھا، لیکن مادورو کو اس کی اہلیہ سیلیا فلورس کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور اب دونوں کو امریکی انصاف کا سامنا ہے۔ مادورو اور فلورس پر نیو یارک کے سدرن ڈسٹرکٹ میں فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ جیک لیٹن کی جانب سے امریکہ اور اس کے شہریوں کے خلاف مہلک منشیاتی دہشت گردی کی مہم چلانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ میں اپنی فوج کے ان مردوں اور عورتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے راتوں رات غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ حیران کن رفتار، طاقت، درستگی اور مہارت کے ساتھ آپ شاذ و نادر ہی اس طرح کی کارروائی دیکھتے ہیں۔ آپ نے اس ملک میں کچھ ایسے آپریشن بھی دیکھے ہیں جو اچھے طریقے سے انجام نہیں دیے گئے تھے اور باعث شرمندگی بنے۔ اگر آپ افغانستان کو دیکھیں یا جمی کارٹر کے دور کو یاد کریں تو وہ مختلف ادوار تھے۔ آج ہم دوبارہ ایک باوقار ملک بن چکے ہیں، شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ یہ اعلیٰ تربیت یافتہ جنگجو امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر کارروائی کر رہے تھے۔ انہوں نے مخالفین کو ایسی حالت میں جا لیا جہاں وہ تیار کھڑے تھے، وہ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہمارے کئی بحری جہاز سمندر میں موجود ہیں، وہ جانتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں، اسی لیے وہ جیسے ریڈی پوزیشن کہا جاتا ہے اس حالت میں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مکمل طور پر مغلوب ہو گئے اور نہایت تیزی سے ناکارہ بنا دیے گئے۔ اگر آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نے گزشتہ رات دیکھا تو آپ بے حد متاثر ہوتے۔ مجھے یقین نہیں کہ آپ کبھی وہ منظر دیکھ سکیں گے، لیکن ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ ایک بھی امریکی فوجی اہلکار ہلاک نہیں ہوا اور امریکی فوجی ساز و سامان کا ایک بھی ٹکڑا ضائع نہیں ہوا۔ ہمارے پاس کئی ہیلی کاپٹر، کئی طیارے اور بے شمار افراد اس کارروائی میں شامل تھے، لیکن اس کے باوجود ایک بھی فوجی ساز و سامان ضائع نہیں ہوا اور سب سے بڑھ کر ایک بھی فوجی اہلکار ہلاک نہیں ہوا۔ امریکی فوج دنیا کی سب سے طاقتور، سب سے خوفناک فوج ہے، جس کی صلاحیتوں اور مہارتوں کا ہمارے دشمن تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ساز و سامان ہے، ایسا ساز و سامان کسی اور کے پاس نہیں۔ آپ یہ بات صرف ہماری کشتیوں کو دیکھ کر بھی جان سکتے ہیں۔ ہم نے سمندر کے راستے آنے والے منشیات کا 97% ختم کر دیا ہے۔ ہر ایک کشتی اوسطاً 25,000 جانیں لیتی ہے اور ہم نے 97% روک دیا ہے، اور وہ منشیات زیادہ تر وینزویلا نامی جگہ سے آتی ہیں۔ ہم ملک کو اس وقت تک چلائیں گے جب تک ایک محفوظ، درست اور دانشمندانہ انتقال اقتدار نہیں کر لیتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور آ کر اقتدار سنبھال لے اور پھر وہی صورتحال دوبارہ پیدا ہو جائے جو طویل عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ برسوں تک یہی صورتحال رہی، اس لیے ہم ملک کو اس وقت تک چلائیں گے جب ہم ایک محفوظ، درست اور دانشمندانہ انتقال اقتدار نہیں کر لیتے، اور یہ انتقال اقتدار دانشمندانہ ہونا لازم ہے، کیونکہ ہماری یہی پہچان ہے۔ ہم وینزویلا کے عظیم عوام کے لیے امن، آزادی اور انصاف چاہتے ہیں، اور اس میں بہت سے وینزویلا کے شہری بھی شامل ہیں جو اس وقت امریکہ میں رہ رہے ہیں اور اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا وطن ہے۔ ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ کوئی اور وینزویلا کا اقتدار سنبھال لے جو وینزویلا کے عوام کی بھلائی کو پیش نظر نہ رکھتا ہو۔ ہم نے دہائیوں تک ایسے حالات دیکھے ہیں اور ہم ایسا دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس وقت وہاں موجود ہیں، اور جو بات لوگ نہیں سمجھتے لیکن جیسے ہی میں یہ کہتا ہوں وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم وہاں موجود ہیں، اور ہم اس وقت تک رہیں گے جب تک ایک درست انتقال اقتدار عمل میں نہیں آ جاتا۔ لہٰذا ہم وہیں رہیں گے اور عملی طور پر ملک کو اس وقت تک چلاتے رہیں گے جب تک ایک مناسب انتقال اقتدار ممکن نہیں ہو جاتا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، وینزویلا میں تیل کا کاروبار طویل عرصے سے مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ وہ اس مقدار کے مقابلے تقریباً کچھ بھی پیدا نہیں کر رہے تھے جتنا وہ
کر سکتے تھے اور جتنا ہونا چاہیے تھا. ہم امریکہ کی بہت بڑی تیل کمپنیاں جو دنیا میں سب سے بڑی ہیں وہاں بھیجیں گے. وہ اربوں ڈالر خرچ کریں گے شدید طور پر تباہ شدہ انفراسٹرکچر، خاص طور پر تیل کے انفراسٹرکچر کو درست کریں گے اور ملک کے لیے آمدنی پیدا کرنا شروع کریں گے. اور اگر ضرورت پڑی تو ہم دوسرے اور کہیں زیادہ بڑے حملے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہیں. ہم دوسری لہر کے لیے تیار تھے اگر اس کی ضرورت پڑتی. در حقیقت ہمارا اندازہ یہی تھا کہ دوسری لہر ضروری ہوگی، لیکن اب غالباً اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. پہلی لہر، اگر آپ اسے یہ کہنا چاہیں، یعنی پہلا حملہ اتنا کامیاب تھا کہ شاید ہمیں دوسری کارروائی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن ہم پھر بھی دوسری کہیں زیادہ بڑی لہر کے لیے تیار ہیں. یہ کارروائی نہایت محدود اور ہدف پر مبنی تھی، لیکن ہمارے پاس اسے کہیں بڑی کارروائی کی صلاحیت موجود ہے جس کی غالباً ضرورت نہیں پڑے گی. وینزویلا اور امریکہ کے درمیان یہ شراکت داری ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہر کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہے. ہماری صلاحیتوں اور کامیابیوں کی وجہ سے وینزویلا کے عوام کو خوشحال، انتہائی خوش ہوں گے جو اس وقت امریکہ میں رہ رہے ہیں. انہوں نے بہت دکھ سہے ہیں، ان سے بہت کچھ چھین لیا گیا تھا، اب وہ مزید نہیں سہیں گے. غیر قانونی عامر مادورو ایک وسیع مجرمانہ نیٹ ورک کا سرغنہ تھا جو امریکہ میں مہلک اور غیر قانونی منشیات کی بھاری مقدار سمگل کرنے کا ذمہ دار تھا. فرد جرم کے مطابق وہ ذاتی طور پر ایک ظالم کارٹل کی نگرانی کرتا تھا جسے کارٹل دی لاس سوالیس کہا جاتا ہے، جس نے ہمارے ملک کو مہلک زہر سے بھر دیا اور جس کے باعث بے شمار امریکیوں کی ہلاکت ہوئی. بہت سے امریکی برسوں کے دوران لاکھوں نہیں تو سینکڑوں ہزاروں اس کی وجہ سے مارے گئے. مادورو اور اس کی اہلیہ جلد امریکی انصاف کی پوری قوت کا سامنا کریں گے اور امریکی سرزمین پر مقدمے کا بھی سامنا کریں گے. اس وقت وہ ایک جہاز پر موجود ہیں، انہیں بالآخر نیو یارک لے جایا جائے گا اور پھر غالباً نیو یارک، میامی یا فلوریڈا کے درمیان کسی جگہ کا فیصلہ کیا جائے گا. ہمارے پاس ایسے افراد موجود ہیں جن کے جرائم کے ناقابل تردید شواہد عدالت میں پیش کیے جائیں گے. میں نے خود وہ شواہد دیکھی ہیں. یہ نہایت خوفناک بھی ہیں اور حیران کن بھی کہ اس طرح کے جرائم کو اتنے برسوں تک ہونے دیا گیا. وینزویلا کے صدر کی حیثیت سے اپنی مدت ختم ہونے کے کئی برس بعد بھی مادورو اقتدار میں رہا اور اس نے امریکہ کے خلاف تشدد، دہشت اور تخریبی سرگرمیوں کی ایک مسلسل مہم چلائی جس سے نہ صرف ہمارے عوام بلکہ پورے خطے کے استحکام کو خطرہ لاحق ہوا. اور آپ سب نے یہ سب دیکھا. امریکہ میں منشیات کی بے پناہ مقدار سمگل کرنے کے علاوہ جس نے ناقابل بیان انسانی تباہی اور تکلیف کو جنم دیا. خاص طور پر پورے ملک میں امریکہ میں مادورو نے وحشی اور قاتل گروہ بھیجے جن میں خونخوار جیل گینگ بھی شامل تھے تاکہ پورے ملک میں امریکی کمیونٹیز کو دہشت زدہ کیا جا سکے. اور اس نے واقعی ایسا کیا. وہ کولوراڈو میں تھے. انہوں نے اپارٹمنٹ کمپلیکسز پر قبضہ کر لیا. اگر لوگ پولیس کو فون کرتے تو ان کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں. وہ بے حد شفاق تھے، لیکن اب وہ اتنے شفاق نہیں رہے اور میں اپنی فوج، اس نے سب لوگوں کو، نیشنل گارڈز کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو کام کیا، چاہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہو جہاں مکمل طور پر محفوظ شہر ہے. حالانکہ سچ کہو تو یہ کبھی دنیا کے سب سے غیر محفوظ شہروں میں سے ایک تھا. اب واشنگٹن ڈی سی میں کوئی جرائم نہیں، وہاں کوئی قتل نہیں ہوا. چند ہفتے قبل ایک دہشت گرد حملہ ہوا تھا جو قدر مختلف نوعیت کا خطرہ تھا، لیکن ایک طویل عرصے یعنی 6 یا 7 ماہ سے کوئی قتل نہیں ہوا. پہلے ہمارے دارالحکومت واشنگٹن میں اوسطاً ہفتے میں 2 قتل ہوتے تھے، اب ایسا نہیں ہے. ریسٹورانٹ کھل رہے ہیں، سب خوش ہیں، لوگ اپنی بیٹیوں، اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ ریسٹورانٹس کی جانب پیدل جا رہے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں ہر طرف ریسٹورانٹس کھل رہے ہیں، لہٰذا میں نیشنل گارڈز، اپنی فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے شاندار کام کیا اور انہیں یہ کام مزید شہروں میں بھی کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس وقت میمفس، ٹینیسی میں بھی کر رہے ہیں اور وہاں جرائم میں کمی بھی آئی ہے. ہم نے چند ہفتہ پہلے ہی آغاز کیا تھا، لیکن اب وہاں جرائم 77% کم ہو چکے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں لوزیانا کے گورنر نے، جو ایک بہترین انسان ہے، ہم سے مدد مانگی، خاص طور پر لوزیانا کے ایک مخصوص اور نہایت اچھے علاقے میں، اور ہم نے وہاں یہ کام کیا. وہ ایک سخت، انتہائی خراب علاقہ تھا. میری معلومات کے مطابق صرف 2.5 ہفتوں میں جرائم تقریباً ختم ہو چکے ہیں. نیو آرلینز میں جرائم تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئے اور ہم وہاں صرف 2.5 ہفتے سے موجود ہیں. میں سمجھ نہیں سکتا کہ گورنرز ہماری مدد کیوں نہیں چاہتے. ہم نے شکاگو میں بھی مدد کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور وہاں بھی جرائم میں کچھ کمی آئی. ہم نے وہاں بہت محدود مدد کی کیونکہ ہمارے پاس گورنرز کے ساتھ کام کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی. گورنر ایک آفت تھا اور میئر بھی ایک آفت تھا، لیکن اس کے باوجود جرائم میں کمی آئی. ہم وہاں سے نکل آئے ہیں، لیکن جب انہیں ہماری ضرورت ہوگی ہمیں معلوم ہو جائے گا، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا، آپ اس پر لکھیں گے. اس طرح لاس اینجلس میں جہاں ہم نے ابتدا ہی سے لاس اینجلس کو بچا لیا، پولیس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے بیان دیا تھا کہ اگر وفاقی حکومت مداخلت نہ کرتی تو ہم لاس اینجلس کھو دیتے. یہ آگ لگنے کے کافی عرصے بعد کی بات ہے جب لاس اینجلس میں فسادات ہوئے تھے. ہم نے وہاں بہت اچھا کام کیا لیکن ہمیں اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ملا. لیکن یہ ٹھیک ہے، ہمیں کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہاں سے نکل جائیں گے جب انہیں ہماری ضرورت نہیں رہے گی، اور اگر ضرورت پڑی تو وہ ہمیں بلائیں گی یا ہم خود واپس آ جائیں گے. ہم واپس جائیں گے اگر ہمیں جانا پڑا. ہم نے مختلف شہروں میں بہترین کام کیا ہے، لیکن جس جگہ پر ہمیں سب سے زیادہ فخر ہے وہ واشنگٹن ڈی سی ہے کیونکہ یہ ہماری قوم کا دارالحکومت ہے. ہم نے اس جرائم سے بھری بدحالی سے نکال کر ملک کے محفوظ ترین شہروں میں شامل کر دیا. لیکن وہ گینگ جنہیں انہوں نے بھیجا، انہوں نے امریکی عورتوں اور بچوں کی عصمت دری کی، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور قتل کیا. وہ ان تمام شہروں میں موجود تھے جن کا میں نے ذکر کیا.
کیا ٹرین ڈیاراگوا اور انہیں مادورو نے ہمارے عوام کو دہشت زدہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور اب مادورو کبھی دوبارہ کسی امریکی شہری یا کسی وینزویلا کے باشندے کو دھمکی نہیں دے سکے گا۔ اب مزید کوئی دھمکیاں نہیں ہوں گی۔ کئی برسوں سے میں ان بے گناہ امریکیوں کی کہانیاں اجاگر کرتا آ رہا ہوں جن کی زندگیاں اس وینزویلا کی دہشت گرد تنظیم نے بے رحمی سے چھین لیں۔ واقعی یہ بدترین تنظیموں میں سے ایک ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ سب بدترین امریکی شہریوں میں 12 سالہ جوسیلین نونگیری جو ہیوسٹن سے تعلق رکھتی ہیں، خوبصورت جوسیلین نونگیری، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسے اغوا کیا گیا، اس پر حملہ کیا گیا اور ٹرین ڈیاراگوا کے درندوں نے اسے قتل کر دیا۔ انہوں نے جوسیلین کو قتل کیا اور اس کی لاش پل کے نیچے پھینک دی۔ ایک ایسا پل جو اب بہت سے لوگوں کے لیے کچھ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں کیا ہوا، جیسا کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، مادورو کی حکومت نے اپنی جیلیں خالی کر دی، اپنے بدترین انتہائی پرتشدد درندوں کو امریکہ بھیج دیا تاکہ امریکی جانیں چھینی جا سکیں۔ وہ ذہنی اداروں اور پاگل خانوں سے آئے، وہ جیلوں اور قید خانوں سے آئے۔ میں دونوں اسی لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ سننے میں ملتے جلتے لگتے ہیں۔ جیلیں کچھ زیادہ سخت، کچھ زیادہ دشمنانہ ہوتی ہیں، جبکہ ذہنی ادارہ پاگل خانہ جتنا سخت نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے دونوں بھیجے۔ انہوں نے اپنے ذہنی اداروں سے بھیجا، انہیں اپنی جیلوں اور قید خانوں سے بھیجا۔ وہ منشیات کے لیڈر تھے، وہ منشیات کے بادشاہ تھے، انہوں نے سب برے لوگ امریکہ بھیجے، لیکن اب نہیں۔ اور اب ہمارے پاس ایک سرحد ہے جو کوئی نہیں گزر سکتا۔ وینزویلا نے یک طرفہ طور پر امریکی تیل، امریکی اثاثے اور امریکی پلیٹ فارمز قبضہ کر کے بیچ دیے، جس سے ہمیں اربوں اور اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ انہوں نے یہ کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، لیکن ہمارے پاس کبھی ایسا صدر نہیں آیا جس نے اس کے بارے میں کچھ کیا ہو۔ انہوں نے ہماری تمام جائیدادیں لی نہیں، یہ ہماری جائیدادیں تھیں، ہم نے یہ تعمیر کی۔ ہمیں کبھی ایسا صدر نہیں ملا جس نے اس کے بارے میں کچھ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بجائے وہ جنگیں لڑتے رہے جو 10,000 میل دور تھیں۔ ہم نے وینزویلا کی تیل کی صنعت امریکی ٹیلنٹ، محنت اور مہارت سے تعمیر کی، اور سوشلسٹ حکومت نے پچھلی حکومتوں کے دوران اسے ہم سے چھین لیا اور انہوں نے طاقت کے ذریعے چھینا۔ یہ امریکہ کی تاریخ میں امریکی جائیداد کی سب سے بڑی چوریوں میں سے ایک تھی۔ یہ امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑی جائیداد کی چوری مانی جاتی ہے۔ بڑی تیل کی بنیادی ڈھانچوں کے ایسے چھین لیا جیسے ہم بچے ہوں اور ہم نے کچھ نہیں کیا۔ میں کچھ کر لیتا۔ امریکہ کبھی بھی بیرونی طاقتوں کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ ہمارے لوگوں کو لوٹیں یا ہمیں اپنے ہی نصف کرہ سے باہر دھکیلیں۔ یہی انہوں نے کیا۔ مزید برآں اب معزول شدہ ڈکٹیٹر مادورو کے تحت وینزویلا ہمارے خطے میں بیرونی دشمنوں کی میزبانی کر رہا تھا اور خطرناک جارحانہ ہتھیار حاصل کر رہا تھا جو امریکی مفادات اور جانوں کو خطرے میں ڈال سکتے تھے، اور انہوں نے یہ ہتھیار گزشتہ رات استعمال کیے۔ ممکنہ طور پر ان کارٹلز کے ساتھ مل کر جو ہماری سرحد کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ یہ تمام کارروائیاں امریکی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں کے سنگین خلاف ورزی تھیں جو 2 صدیوں سے زائد عرصہ سے موجود ہیں، اور اب نہیں۔ جو 2 صدیوں سے زائد عرصے سے موجود تھیں لیکن اب نہیں۔ یہ سب کچھ مونورو نظریہ تک جانا ہے۔ وہ مونورو نظریہ بہت اہم تھا، لیکن ہم نے اسے بہت زیادہ آگے بڑھایا۔ اب اسے ڈان رودساویز کہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا یہ مونورو نظریہ ہے، ہم نے اسے کچھ بھلا دیا تھا۔ یہ بہت اہم تھا لیکن ہم بھول گئے۔ اب ہم بھولتے نہیں۔ ہمارے نئے قومی سلامتی کی اسٹریٹجی کے تحت مغربی نصف کرہ میں امریکی بالادستی کبھی شک کے تحت نہیں آئے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو اختتاماً دہائیوں تک دیگر حکومتیں مغربی نصف کرہ میں بڑھتے ہوئے سلامتی خطرات کو نظر انداز کرتی رہی ہیں یا ان میں مدد دیتی رہی ہیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کے تحت ہم اپنے گھر کے خطے میں امریکی طاقت کو بہت طاقتور انداز میں دوبارہ قائم کر رہے ہیں، اور ہمارا گھر کا خطہ اب کچھ عرصہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ مستقبل اس بات سے طے ہوگا کہ تجارت، علاقہ اور وسائل کی حفاظت کیسے کی جائے جو قومی سلامتی کے لیے اہم ہیں۔ یہ قومی سلامتی کے لیے بنیادی ہیں، جیسے کہ محصولات ہیں۔ انہوں نے ہمارے ملک کو امیر بنایا اور ہماری قومی سلامتی کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنایا۔ یہ وہ قوانین ہیں جو ہمیشہ عالمی طاقت کا تعین کرتے آئے، اور ہم اسے اسی طرح برقرار رکھیں گے۔ ہم اپنی سرحدوں کو محفوظ کریں گے، ہم دہشت گردوں کو روکیں گے، ہم کارٹلز کو تباہ کریں گے اور اپنے شہریوں کی ہر قسم کے خطرات بیرونی اور داخلی کے خلاف حفاظت کریں گے۔ دیگر صدور میں اتنی ہمت نہیں تھی یا کچھ اور کمی تھی، لیکن میں کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ دہشت گرد اور مجرم امریکہ کے خلاف ہیں بے خوفی سے کام کریں۔ یہ انتہائی کامیاب کارروائی ان تمام لوگوں کے لیے انتباہ ہونی چاہیے جو امریکی خود مختاری کو خطرے میں ڈالنا یا امریکی جانوں کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ بہت اہم بات، تمام وینزویلا کے تیل پر پابندی اب بھی مکمل طور پر نافذ ہے۔ امریکی بحری بیڑا تیار کھڑا ہے اور امریکہ تمام فوجی آپشنز کو برقرار رکھتا ہے جب تک کہ امریکی مطالبات مکمل طور پر پورے نہ ہو جائیں۔ وینزویلا کے تمام سیاسی اور فوجی حکام کو سمجھنا چاہیے کہ مادورو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہوگا اگر وہ اپنے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے۔ ڈکٹیٹر اور دہشت گرد مادورو آخرکار ختم ہو گیا۔ وینزویلا کے لوگ آزاد ہیں، وہ دوبارہ آزاد ہیں۔ ان کے لیے یہ طویل وقت تھا لیکن وہ آزاد ہیں۔ امریکہ آج صبح ایک محفوظ ملک ہے، یہ آج صبح فخر مند قوم ہے کیونکہ اس نے اس خوفناک شخص کو اور اس کے ملک کو جو ہمارے خلاف بہت برے کام کر رہا تھا ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی، اور مغربی نصف کرہ اب ایک بہت محفوظ جگہ ہے۔ لہٰذا میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں۔ میں جنرل
فائزن کین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ شاندار انسان ہیں. میں نے بہت سے جرنلز کے ساتھ کام کیا ہے. کچھ کے ساتھ میں نے کام کیا جو مجھے پسند نہیں تھے, کچھ کے ساتھ جن کی میں عزت نہیں کرتا تھا, کچھ کے ساتھ کام کیا جو اچھے ہی نہیں تھے, لیکن یہ شخص شاندار ہے. میں نے گزشتہ رات سب سے زیادہ درست حملوں میں سے ایک دیکھا جو خود مختاری پر تھا. میرا مطلب ہے یہ انصاف کے لیے ایک حملہ تھا اور میں ان پر بہت فخر محسوس کرتا ہوں. And I'm very proud of him, and I'm very proud of our Secretary of War, Pete Hegseth, who I'm going to ask to say a few words. Thank you very much.